باقی آپ جو مرضی کہیں، ایک بات تو طے ہے، اور وہ یہ میرے دوستوں کہ پاکستان کے اندر کبھی آپ بور نہیں ہو سکتے۔ کون کہتا ہے جی باہر جانا چاہیے، باہر بڑی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں پاکستان سے زیادہ دلچسپ انٹرسٹنگ کنٹری کوئی نہیں۔ 1 سال 2 سال گزر جائیں اور آپ سوچیں کہ یار کچھ خاص ہو نہیں رہا اس ملک میں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، حکومت گر جائے گی، پاکستان کا سب سے مقبول ترین سیاستدان ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ نیا ہونا ہی ہوتا ہے۔ اٹ از ون آف دا موسٹ انٹرٹیننگ پروگرامس ان دا ورلڈ، اور ویسے بھی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے لیے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ آپ نے سن ہی لیا ہوگا کس چیز کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہے۔ ان کو بہت ساری گھڑیاں چھڑیاں ملی، تحفے شوفے ملے، جو کہ انہوں نے جا کے منڈی میں بیچ ڈالے، اور اس کا کبھی حساب کتاب حکومت کو نہیں بتایا۔ جبکہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں، اگر آپ پرائم منسٹر ہیں، جو بھی آپ کو تحفے ملتے ہیں وہ آپ نے ایک خاص مخصوص ادارے میں جمع کرانے ہوتے ہیں، اور ہاں آپ استعمال وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بیچنے بھی ہیں تو وہ آپ کو بتا کے بیچنے ہوتے ہیں تاکہ پوری رقم جو ہے ریاست کو مل جائے۔ عمران خان صاحب نے تحفے لیے اور بیچ ڈالے، اور اس میں سے کچھ پیسے پوسے بن گئے۔ آئی ڈونٹ بلیم ہیم۔ سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نہ تو کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں، نہ تو کوئی بزنس چلاتے ہیں، نہ کوئی میری طرح پڑھاتے ہیں، ان کا کوئی کاروبار تو ہے نہیں۔ ہی از اے سیلیبریٹی، ٹھیک ہے؟ سیلیبریٹیز کی تو زندگی اس طرح گزر جاتی ہے، لوگ ان کو تحفے دیتے ہیں، وہ تحفوں سے گھر بار چل جاتا ہے۔ تو ان کو تحفے ملے، انہوں نے بیچ بوچھ دیے، اور گھر بار چلانے کے لیے کہیں سے تو خرچہ پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا پورا۔ تو بہرحال بات یہ، مگر امپورٹنٹ بات یہ کہ ایک تو اس کی ٹائمنگ کیسی عجیب و غریب ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا، 8 سیٹوں پر بائی الیکشن ہو رہا تھا، ضمنی انتخاب 8 سیٹوں پہ ہو رہی تھی۔ اس پہ سے خان صاحب نے کہا 7 سیٹوں پہ میں کھڑا ہوں گا، اور ایسی کی تیسی کہ میں کسی کو جیتنے دوں، اور 7 میں سے 6 سیٹیں وہ جیت بھی گئے۔ کمال قسم کی کارکردگی، کمال قسم کی پرفارمنس، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہی از دا موسٹ پاپولر پولیٹیشین ان دا کنٹری ٹوڈے۔ ان سے زیادہ مقبول سیاستدان اس وقت پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ دیٹ از دا ریئلٹی۔ باقی ساری پارٹیاں کٹھی ہو گئی ہیں، وہ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ویسے عجیب سی بات یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے پیپلز پارٹی کو ٹھپ دیا، نہ صرف انہوں نے مسلم لیگ کو، جماعت اسلامی کو، جمعیت علماء اسلام کو، سارے کے ساروں کو، عوامی نیشنل پارٹی کو ٹھپ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بندوں سے بھی کہا ذرا چپ کر کے بیٹھو، بالنگ بھی میں ہی کراؤں گا اور بیٹنگ بھی میں ہی کروں گا، فیلڈنگ بھی میں کروں گا اور وکٹ کیپنگ بھی میں کروں گا، اور دیکھنا میچ بھی جتوا کے دکھاؤں گا۔ اور واقعی انہوں نے میچ جتوا کے دکھایا، 7 میں سے 6 سیٹیں انہوں نے حاصل کی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، الیکشن کمیشن والوں کو تو پسند نہیں آئی بات، کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ان کی سیٹوں پہ تھوڑی بیٹھنا ہے، میں نے تو سب سیٹوں سے استعفیٰ دینا ہے، دوبارہ الیکشن ہوگا، دوبارہ ان سیٹوں پہ میں کھڑا ہوں گا، میں ضمنی انتخابات ختم ہونے ہی نہیں دوں گا، ایسی کی تیسی میں پریشر ڈالوں گا حکومت پہ کہ عام انتخابات کیے جائیں۔ یہ ان کی اسٹریٹجی، پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ بات بڑی بری لگی ہوگی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم بار بار الیکشن کراتے ہیں، یہ بندہ الیکشن میں جیت کے پھر سیٹ واپس کر دیتا، کہتا ہے پھر کراؤ، پھر ہم الیکشن کراتے ہو، کہتا ہے لو جی میں نے پھر جیت گئی سیٹ، پھر کراؤ۔ تو یہ تو بڑا ان کو فرسٹریٹ کر رہی ہوگی نا بات۔ تو انہوں نے الیکشن کے رزلٹ کے فوراً بعد ہی یہ فیصلہ سنایا کہ عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی، اب وہ جو ہے الیکشن میں نہیں کھڑے ہو سکتے، سیٹوں سے بھی ڈسکوالیفائی ہے۔ ابھی تک یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ جی وہ 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہیں، زندگی بھر کے لیے ڈسکوالیفائی ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اتنا میٹر نہیں کرتا۔ میٹر اس سے زیادہ یہ کرتا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ نے ڈسکوالیفائی ہی کرنا تھا، الیکشن کمیشن صاحب کے سامنے ریکویسٹ ہے، تو ضمنی انتخابات سے پہلے ہی آپ ڈسکوالیفائی کر دیتے، ایویں اتنا بڑا الیکشن کروا کے پیسے پوسے ضائع کر کے، تو پھر بعد میں جب وہ 7 میں سے 6 سیٹیں جیت گیا تب آپ کو غصہ چڑھا اور آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا۔ کرنا تھا تو پہلے کر دیتے تاکہ ہمارا خرچہ ہی بچ جاتا، پہلے ہی معاملہ طے ہو جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ خان صاحب کو کون سا فرق پڑتا ہے کہ اگر ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، وہ تو پہلے ہی نہ تو کبھی پارلیمنٹ میں گئے ہیں، نہ ان کو کوئی شوق ہے پارلیمنٹ جانے کا، اور یہ جو سیٹیں انہوں نے جیتی وہ بھی انہوں نے واپس منہ پہ مارنی ہے کہ یہ لو میں نے جیت کے تمہارے منہ پہ ماری۔ سو یہ معاملات ہیں۔ دوسری طرف اور دوسرا پہلو یہ ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ خان صاحب کے وکیل جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خان صاحب صادق اور امین ہے، کوئی انہوں نے فراڈ نہیں کیا، نہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں تھی
کہ وہ خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کریں. کیوں؟ کیونکہ خان صاحب کے خلاف کسی کورٹ میں ابھی کوئی ورڈکٹ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ جی اس نے کرپشن نہیں کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی ہو یا نہ کی ہو, نہیں کی ہوگی شاید ہمیں بھی پتا, مگر بہرحال کیونکہ کورٹ میں ثابت نہیں ہوا اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. ایک طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آرگیومنٹ کا مطلب یہی ہے کہ ہاں خان صاحب کو گھڑیاں ملی اور خان صاحب نے وہ گھڑیاں بیچ دی, چولہا بھی تو چلانا تھا نا, کیا کریں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. آخر میں نتیجہ دوستوں یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی؟ کون کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدان کرپشن کرتے ہیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا؟ ایسے نہیں ہے. حقیقت ایسے ہے کہ دیکھیں عمران خان نے گھڑیاں بیچیں, عمران خان پکڑا گیا. دیکھیں نواز شریف صاحب کو کہیں سے تنخواہ ملی, انہوں نے استعمال کی, یعنی وہ علیحدہ مسئلہ ہے, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی, پکڑے گئے. دیکھیں بے نظیر بھٹو کو سرے مینشن اور وہ نیکلس ملا, کون کہتا ہے کہ نہیں پکڑی گئی, حکومت ڈسمس ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاستدان پکڑے جاتے ہیں, جب کرپشن کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں, احتساب ہوتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. بس صرف شرط یہ ہے کہ اسی کا احتساب ہوتا ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو. اگر اسٹیبلشمنٹ کے آپ ساتھ ہیں تو آپ کے سارے نیب کے کیسز, جس طرح آپ جانتے ہیں شہباز شریف, مریم نواز شریف وغیرہ, نواز شریف اور ان کے ساتھ جتنے سارے لوگ ہیں اب ان کے نیب کے کیسز سارے کے سارے فارغ ہو چکے ہیں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں تو آپ کے سارے کیسز فارغ. اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پوزیشن رکھ لیتے ہیں, اگر آپ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ آپ سے نہیں خوش ہے, یا آپ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوش, جو بھی بات ہے, جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے تو آپ کا خوب احتساب ہوگا. یہ ہے مورل آف دا اسٹوری. تھینک یو.